موضوع الدرس في ترك الموالات مع اليهود والنصارى والمشركين، آخر سورة الممتحنة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو کبھی دوست نہ بناؤ ان کو جن پہ اللہ کا غضب ہے اور جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبروں سے دوبارہ اٹھنے پہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا اور کل بات کر رہا تھا کہ ہمارے بڑے محترم تعلق بھی تھا، بھائی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مولانا محمد یونس پٹیل رحمت اللہ علیہ، جمعیت العلماء کے امیر تھے، اور حضرت حکیم اختر صاحب مد ظلہ کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ بڑا اللہ والے اور بڑا اللہ سے ان کا تعلق تھا، اور کل اللہ کی شان ہے کہ کعبے میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہوئے فوت ہو۔ میں جب پہنچا تو اس وقت تک وہ وفات فرما چکے تھے۔ بہرحال الحمدللہ کہ اللہ نے ان کو سرزمین کعبہ میں طواف کیا، دعا کی، اور اللہ کے کعبے کے سامنے اللہ اللہ کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندے کے سارے مسائل حل فرما دیے۔ صبح کی نماز میں جنازہ بھی ہو گیا، جنت المعلیٰ میں دفن بھی ہو گیا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسے خاتمہ ایمان پہ، اپنے ذکر پہ، اور ایسے مقامات مقدسہ مبارکہ میں کہ جو بقعۂ رحمت ہیں، امن ہیں، مرکز ہدایت ہے، وہاں موت آئے تو اور پھر کیا چاہیے بندے کو؟ موت تو برحق ہے نا، سب پہ آنی ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن اصل تو یہ ہے نا کہ کس شان سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ اس لیے مجھے وہ کل درس چھوڑ کے جانا پڑا، چونکہ وہ آخری وقت میں بھی ان کی تعلق کی بات ہے کہ انہوں نے یاد کیا۔ بہرحال اللہ والے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جن کی ساری زندگی الحمدللہ علم میں، اصلاح خلق میں، دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں گزر گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مشکل تھی ہی نہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا حضور پاک نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی، اور نہ ہی کوئی ایسے اشکالات پیدا ہوتے تھے۔ جوں جوں بود آتا گیا پھر فتنے پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ برسر منبر و محراب
مسجد نبوی میں عین نماز کی حالت میں شہید ہوئے. اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتلا دیا تھا کہ عثمان تم جنتی ہو، الا بلون تصیبہ، لیکن تم پر ایک امتحان آئے گا اور لوگ تمہاری قمیض خلافت جو ہے وہ اتارنا چاہیں گے، لیکن تم کبھی نہ چھوڑنا. بہرحال وہ امتحان آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ اللہ نے اسلام کو اتنی ترقی دی، اتنی عزت و عظمت دی کہ اسلام ماشاءاللہ کہاں آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ ہے اور کہاں اسپانیہ ہے اور کہاں ماورا النہر ہے جو آپ کی تاجکستان اور قازقستان اور بخارا اور سمرقند ہے، اور کہاں ہند ہے. ہاں تک اسلام کے پرچم بلند ہو گئے. تو اب جو دشمن تھے، جن کے سب سے زیادہ دشمن یہود تھے. ویسے تو ہر کافر دشمن ہے، لیکن زیادہ دشمن جو ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، سب سے زیادہ دشمنی جو ہے مومنوں کے خلاف وہ یہودیوں کی. انہوں نے پھر بیٹھ کے منصوبے بنائے کہ بھئی اب مسلمانوں سے مقابلہ تو ہو نہیں سکتا. مشرکین کی قوت کو بھی ختم کر دیا گیا اور پورے عالم میں تقریباً کوئی 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام پہنچ گیا. اب ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اب ان کو نقصان دینے کے لیے ان کے اندر مسلمان بن کے داخل ہو جاؤ اور پھر فتنے پیدا کرو. تو ان کے فتنوں کے جو بانی تھے نا، وہ عبداللہ ابن سبا تھا جو یہودی تھا، پھر حسن ابن صباح تھا جو یہودی تھا. انہوں نے پھر فتنے پیدا کیے اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ روافض اور خوارج کا تھا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوئی فتنہ جب تک ڈھال نہ ہو نہیں چل سکتا. مثلا کوئی آدمی دودھ لینے کے لیے جائے کہ جی 1 کلو دکاندار سے کہے دودھ دے دو، وہ کہے بھی میں 1 کلو دودھ اس شرط پہ دوں گا کہ 1 پاؤ ساتھ پانی بھی لوگے. کون پاگل ہے جو خریدے گا؟ لیکن اگر اس کو وہ دودھ میں ملا دے تو سب خریدیں گے. تو اسی لیے یاد رکھ لو، یہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا، یہ براہ راست نہیں کہہ سکتے. یہ بھی اپنے اس فتنے پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ڈھال لیتے ہیں. شیعہ نے حب اہل بیت کو ڈھال بنا لیا. اب نام حب اہل بیت کا تھا اور بغض تھا اصحاب رسول سے. اب اگر براہ راست وہ کہتے کہ بھی ہم ابو بکر عمر عثمان کے دشمن ہیں تو کون ان کو مانتا؟ نے کہا جی نہیں، ہم تو اہل بیت کے عاشق ہیں، ہمارے دل میں تو حب سیدنا علی ہے، حسنین ہے، اہل بیت رسول ہے، اور یہ حضور کا آل ہیں، حضور کا آل ہیں، حضور کا عیال ہیں، حضور کے عزیز ہیں. اور ان کے ساتھ صحابہ نے بڑی زیادتی کی ہے. تو نام حب اہل بیت کا، اندر بغض صحابہ. اور جو خوارج تھے وہ نام ڈھال لیتے تھے حب صحابہ کا، حب قرآن کا، اور اندر بغض تھا.
اسی طرح آج دیکھ لیں کہ حب اولیاء کے پردے میں بدعت ہوتی ہے نا. دعویٰ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اولیاء اللہ سے عقیدت ہے. بھئی کون مسلمان ہے جس کو اولیاء اللہ سے عقیدت نہیں ہوگی؟ تو دعویٰ حب اولیاء کا ہے اور اندر بدعت ہے، اور بدعت کا انتہا پھر شرک ہے. پہلے تو پھر آسانی سے ہوتا ہے نا جی، اچھا جی حضرت کی مزار پہ جانا ہے، اچھا ذرا ہاتھ بھی لگا کے چوم لینا، منہ پہ پھیر لینا ہے، برکت ہو جائے گی. مزار پہ ہاتھ لگایا ہے، اچھا یار تھوڑا سا مزار پہ بوسہ بھی دے دو، اللہ والے کا مزار ہے، آخر اللہ والے سے مٹی لگی ہوئی ہے. اچھا بھی جب ہم نے بوسہ ہی دے دیا ہے تو چلو سجدہ ہی کر لو. لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کے بادشاہ ہیں. اب سجدہ بھی شروع ہو گیا. تو کام بدعت سے شروع ہوا تھا اور انتہا شرک پہ ہو گئی. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ توحید کے نشے میں ہیں، یعنی ڈھال توحید کی ہوتی ہے لیکن انبیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. نام توحید کا ہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ کی توحید ہے نا. تو یہ ہمیشہ باطل فرقہ جو ہے ان کا طریقہ کار ہے، یاد رکھو. اسی ضمن میں بات کر رہا تھا کہ خوارج کا جو فتنہ تھا نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور بظاہر وہ اتنی بڑے عابد تھے، اتنے بڑے نمازی تھے، اتنا بڑا، یعنی ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن تھا. کوئی بات کریں وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے. ان کے بڑے تو مر گئے لیکن فتنہ تو ابھی تک موجود ہے. ان کا اور رسالہ طلوع اسلام بھی نکلتا ہے. انہوں نے اب بظاہر جو ہے نام قرآن کا لیا ہے لیکن انکار حدیث محمد مصطفیٰ کا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، بس جو قرآن میں ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، باقی 250 سال بعد حدیث لکھی گئی اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں. تو نام قرآن کا لیا، اہل قرآن، انکار حدیث کا ہو گیا. اسی طرح بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ نام حدیث مبارک کا لیتے ہیں، ورنہ دنیا میں کون انسان ہے جو حضور کی حدیث کا انکار کرے؟ کلمہ نبی کا پڑھتا ہو اور حدیث کا انکار کرے گا، پھر مسلمان کیسے ہوگا وہ؟ لیکن وہ نام حدیث کا ہوگا، انکار فقہ کا ہوگا کہ جی یہ فقہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ 4 امام آخر کہاں سے نکل آئے؟ تو 4تھی صدی میں پیدا ہوئے. اور حضور پر تو اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ حدیث یا قرآن یہ کہاں سے نکل آئے 4 امام؟ اور اگر یہ 4 امام خود امام بن سکتے ہیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ان سے زیادہ علم ہے. ان کے پاس تو 10 کتابیں یا 100 کتابیں، 1000 کتاب. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 36,000 کتابیں تو ساری صرف ایک بٹن دبانے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا علم تو ان سے زیادہ ہے. تو اب نام قرآن کا لیا، انکار حدیث کا ہو گیا. نام حدیث مبارک کا، انکار فقہ کا ہو گیا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے
جب تک ایک سلسلے کا یہ کڑیاں مضبوط ہیں تو آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا. اگر درمیان میں کسی جگہ بھی ایک کڑی ٹوٹ گئی تو ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے اب رہے دلائل. دلائل تو ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں. اسی لیے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس کے ساتھ خوارج نے مناظرہ کیا تو پہلا اعتراض تو یہ کیا جی کہ آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے, اتنا قیمتی حلہ آپ نے پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اعتراض نہ کرو, اس سے بھی زیادہ قیمتی حلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہے. بلکہ اگر علماء ہیں یا اولیاء ہیں یا دعات ہیں, ان کو تو ویسے بھی بڑا اعلیٰ لباس پہننا چاہیے کہ لوگ ان کو بھیک منگا نہ تصور کریں, لوگ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں گے, چھوڑے کیا فقیر مکیر ہے, بیٹھے ہیں, گندے کپڑے ہیں, بدبو آ رہی ہے. نہیں, ان کو سب سے اعلیٰ لباس ہونا چاہیے. اسی لیے وصایا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کبھی کسی سالون پہ جا کے حجامت بنانے کا اتفاق ہو, لوگ 5 روپے دیتے ہوں تو تم 10 روپے دیا کرو. تو شاگردوں نے پوچھا, ہم نے کہا یہ جو نائی ہوتے ہیں نا, سالون ہوتے ہیں, حمام ہوتے ہیں, یہ مختلف لوگوں کا جگہ ہوتی ہے, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں پہ تبصرے ہوتے رہتے ہیں. اور اگر عالم یا مولوی ان کو پیسے نہیں دے گا, کہیں گے دیکھا جی ہم مولوی ہیں, دین کے نام پہ آگے مفت حجامت کرا کے چلے جاتے ہیں, سارے علماء کا گیلا کرے گا. اسی لیے جب ہارون الرشید کے ساتھ کشتی میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سوار تھے, کشتی طوفان میں پھنس گئی. اتفاق سے طوفان نے ایسے اسے گھمایا اور یکدم ہوا کے زور سے کشتی کنارے سے لگی. امام ابو یوسف رحمت اللہ نے چھلانگ لگا لی, وہ کنارے پہ اتر گئے اور کشتی پھر واپس چلی گئی. بہرحال بڑی مشکلوں سے وہ کشتی بھی بچ گئی. اور وہاں جو خوشامدی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ دیکھا امام صاحب کو آپ بڑی عزت دیتے ہیں, امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور رئیس القضاء اور ایسے اور ایسے. ان کو تو اپنی جان پیاری تھی نا, مولوی اپنی جان بچا کے بھاگ گیا, بادشاہ کا تو خیال نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا آپ کے ساتھ رہتا کہ ڈوبنا ہے تو مر جائیں گے اکٹھے, بچنا ہے تو سارے اکٹھے بچیں, یا کم از کم پہلے آپ کو نکالتا. بادشاہ ہوتی ہے نا, دلوں میں بات آ جاتی ہے. تو بادشاہ نے بھی پوچھا ایک دن ابو یوسف سے, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہارون الرشید, تم مر جاؤ تمہارا بیٹا تمہاری کرسی پہ بیٹھ جائے گا, میں مر جاؤں ایک ابو یوسف پیدا کرو. تم کیا ہو؟ واقعی مجھے اپنی جان زیادہ عزیز تھی تم سے, اور اب بھی زیادہ عزیز ہے. کیا ہے, حاکم مر گیا, ایک اور آ گیا, سردار مر گیا, اس کا بیٹا سردار بن گیا, وڈیرا بن گیا تو بیٹا وڈیرا بن گیا. عالم تو ہر کوئی نہیں بن جاتا. اسی لیے ایک دن بی بی زبیدہ نے, جو ہارون الرشید کی بیوی تھی, بڑی عابدہ زاہدہ, اور اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے, یہ مکہ مکرمہ میں جو عین زبیدہ کا پانی ہے اسی بی بی زبیدہ نے یہ نہر نکالی تھی. پہاڑوں میں نہر لے آنا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا نا. علم بڑی چیز ہوتا ہے, بس دعا کرو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں علم دے, علم کی قدر بھی دے اور فہم بھی دے. اسی بی بی زبیدہ نے خواب دیکھا اور صبح کو رو رو کے بے ہوش ہو گئی. بادشاہ نے پوچھا بیگم سے کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا میں نے رات بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے.
انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ انسان تو انسان، جانور سب میرے ساتھ نعوذ باللہ جمع کر رہے ہیں، اور میں حیران پریشان ہو گئی کہ میں نے تو کبھی بے پردگی کا بھی ارتکاب نہیں کیا، اور یہ غیر مرد میرے ساتھ نعوذ باللہ، اور پھر مرد تو مرد جانور بھی۔ تو بادشاہ نے امام ابو یوسف کو بلایا اور پوچھا کہ میری بیگم نے یہ خواب دیکھا ہے، اور نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بیگم کو اللہ مبارک کرے، تو بڑا مبارک خواب ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ خواب مبارک ہے؟ بہت بڑا مبارک ہے، جمع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آدمی عورت سے نفع حاصل کرتا ہے، تمہاری بیوی ایسا کام کرے گی، بندے تو بندے جانور بھی نفع اٹھائیں گے۔ ان سے اللہ نے پھر یہ نہر بنوائی۔ تو بی بی صاحبہ محل پہ کھڑی تھی اور دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، باہر دوڑے، وہ تو گھبرا گئی بیچاری، ڈر کے مارے نیچے آئی، بادشاہ کو اٹھایا نیند سے، اور نے کہا سارے لوگ بغداد سے بھاگ رہے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو، بوڑھے بچے عورتیں مرد سارے چھوڑ کے شہر بھاگ رہے ہیں باہر، کوئی بغاوت ہو گئی ہے، انقلاب آ گیا، کیا ہو گیا؟ اور نے کہا غم نہ کرو، امام ابو یوسف آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر بادشاہ وہ ہے، تم نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو وہ ہے نا جس کے لوگ دل سے استقبال کے لیے جائیں، جن کو پولیس پکڑ کے لے جائے، یہ کون سا استقبال ہے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم جو ہے وہ بڑی شان ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو انہوں نے کہا اچھا جی دوسرا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیوں بنایا، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم ہوگا، انت خیر الحاکمین اللہ یحکم بیننا۔ تو یہ حکم انسان کو کیسے بنا لیا؟ ابن نعوذ باللہ حضرت علی تو کافر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اچھا قرآن میں یہ ہے کہ اگر محرم آدمی سے جانور مر جائے، شکار کر لے تو اس کے بدلے میں جانور دو، اور وہ حکم فیصلہ کرے کہ اس کے برابر کا جانور کون سا، یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے خاندان سے ایک خاوند کے خاندان سے، وہ دونوں کی صلح کرائیں، یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ اس نے کہا اگر جانور کے لیے حکم جائز ہے، عورت کے جھگڑے کے لیے حکم جائز ہے، تو حضرت علی نے مسلمانوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے حکم بنایا تو کون سا کفر ہو گیا؟ اب ان سے جواب نہ بنا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہرحال بڑی زیادتی ہے نا کہ حضرت علی نے بی بی عائشہ سے جنگ کی، تو اگر بی بی عائشہ کافرہ ہے، انہوں نے جنگ کی ہے، تو جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، غلام کیوں نہیں بنایا، ان کے مال کو مال غنیمت کیوں نہیں سمجھا، ان کو پھر اپنے تصرف میں کیوں نہیں لے آئے، ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ اور اگر چھوڑ دیا وہ کافرہ نہیں ہے تو پھر جنگ کیوں کی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بات سنو کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جنگ تو وہ دونوں نہیں چاہتے تھے، دشمنوں نے لڑا دیا، لیکن اس بات کو تم چھوڑو۔ قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہن امہاتہم، کہ حضور کی بیویاں جو ہے وہ امت کی بائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین ازواجہ امہاتہم، یہ قرآن ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرو، لڑائی کرو، قید کرو، تو ماں سے اسی طرح کرو گے جیسے دوسری باندھی سے کرتے ہو؟ تو نے کہا تو حضرت علی کی تو ماں تھی، پھر حضرت علی کیسے غلام بناتے اس کو؟ تو قرآن نے ان کو ماں کہا ہے۔ اب وہ یہاں بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابن عباس ایک اور ہے، ہمارا آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ مجھے امیر المومنین نہ لکھا کرو،
تو اگر آپ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہے، اور اگر آپ امیر المومنین ہیں تو پھر کیا مانے کہ مجھے نہ لکھو؟ بھائی حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین نہ لکھو، تو اگر امیر المومنین نہ ہوئے تو پھر امیر الکافرین ہو گئے، اور اگر واقعی امیر المومنین ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے امیر المومنین نہ لکھو؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو حضرت علی کاتب تھے، اور ادھر میرے آقا تھے، ادھر سہیل ابن عامر تھے، تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافروں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو ایک خدا کو جانتے ہیں بس اللہم، یہ رحمان رحیم کون ہے؟ تو آپ لکھیں بے اسم کا اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ مانتے نہیں تو ہم کیوں لکھیں؟ حضور نے فرمایا علی لکھو بے اسم کا اللہم، یہ جاہلوں کا کیا جھگڑا ہے، رحمان رحیم اس کی صفت ہے، اللہ اس میں ذات ہے، لیکن یہ باتیں نہ سمجھیں، ان سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے سلو کرنے لکھو بسم کا اللہم، حضرت نے لکھا بسم کا اللہم، آگے حضرت نے لکھا من محمد رسول اللہ، کہ بھئی یہ سلو کیسے ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عامر، اس نے کہا اللہ 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 یا رسول اللہ، یہ نہ لکھے محمد رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہ لکھے؟ اس نے کہا یا محمد اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر آپ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اور یہاں معاہدے میں لکھا جائے من محمد رسول اللہ، ہم دستخط کر دیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، تو جب رسول اللہ مان لیا جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ لکھیں من محمد ابن عبد اللہ، ہم سلو کر رہے ہیں محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب سے، ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا علی ام ہو کاٹ دو، لکھو من محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ بھی تو ہوں نا۔ اس کو ٹیلی فون ابھی یاد آیا ہے درس میں، ماشاءاللہ سفید داڑھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی، بزرگ لوگ ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا نا آدمی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگ عقل سے ہوتا ہے عمر سے نہیں ہوتا۔ عقل نہ ہو بڑی، عمر بڑی ہو جائے تو کیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو اب جناب بہرحال حضور نے فرمایا ہم ہو یا علی، کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، لکھو من محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ لام ہو یا رسول اللہ، حضور میں کیسے آپ کا نام کاٹ دوں؟ آپ نے فرمایا ہم ہو یا علی، کاٹ دو میرا حکم ہے۔ تو حضرت علی نے لکھا پھر من محمد ابن عبداللہ، تو ابن عباس نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کاٹ دو، انہوں نے کہا پھر حضور تو رسول اللہ نہ رہے، نہ لکھا جو ہے کاٹ دو۔ اگر حضور اپنا نام کٹوانے سے رسول اللہ رہ گئے ہیں تو حضرت علی بھی امیر المومنین کے لفظ کٹوانے سے ان کے امیر المومن ہونے میں کیا فرق آ گیا ہے؟ تو اب جب لاجواب ہوئے تو 2000 خوارج جو تھے وہ تو چپ کر کے واپس چلے گئے، لیکن باقی جو تھے وہ جنگ پہ اڑے رہے، پھر ان کی حضرت علی سے جنگ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے ایک نئے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی باقاعدہ طور پہ یہودیوں نے ویب سائٹ کے ذریعے اور چینلز کے ذریعے
اور میڈیا پہ اور اتنا طوفان کھڑا کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کا معراج جو ہے آخر اللہ کے نبی کا معراج مسجد اقصی سے کیوں ہوا؟ مسجد اقصی تو ہماری عبادت خانہ ہے، ہمارا مرکز ہیکل سلیمانی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں سے کیوں معراج ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین افضل ہے، ہمارا مقام افضل ہے. اب عام بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ خدا کے بندو حضور کے اسراء و معراج کی ابتدا تو اللہ کا کعبہ ہے، نہ کہ مسجد اقصی ہے. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ تو ایک پہلی منزل ہے. ابتدا تو کعبہ ہے، پھر انتہا بھی کعبہ ہے، حضور وہاں واپس آئے ہیں. تو اس قسم کے اعتراض ہمیشہ ہوتے ہیں. تو ایک دشمنوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر کلام میں ربط کیوں نہیں ہے، جوڑ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ کبھی کبھی حضور کا ذکر پہلے آ جاتا ہے اور نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آ جاتا ہے؟ کبھی وہ یزکیہم پہلے آ جاتا ہے، کبھی وہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم پیچھے آ جاتا ہے. اور کبھی جو ہے سورت قیامہ آ رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سارا قیامت کا ذکر ہے. اور درمیان میں آ جاتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا، پھر قیامت کا ذکر آ گیا. درمیان میں آئے جی آپ زبان مبارک نہ ہلایا کریں قرآن سننے وقت. کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، یہ کیسا قرآن ہے؟ اس کی کلام میں ربط ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لو، کسی جگہ اس کی وہ قصہ ہے کہ والدہ کیسے پریشان ہوئیں جب آپ پیدا ہوئے، ان کو حکم ملا صندوق میں ڈالا جائے. اور کسی جگہ جو ہے حضرت آگ لینے کے لیے جا رہے ہیں، پیغمبری مل جاتی ہے. اور کسی جگہ کچھ ہے، کسی جگہ کچھ. یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آپ کے قصے کو ترتیب سے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ کبھی فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں، مہمان سمجھتے ہیں، بچڑا ذبح کرتے ہیں، ان کے آگے پیش کرتے ہیں، وہ نہیں کھاتے ہیں، حضرت گھبرا جاتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کیوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اپنے عذاب کرنا ہے. تو کہیں قصہ یوں آتا ہے، کہیں قصہ یوں آتا ہے کہ جی وہ لوط علیہ السلام کے بعد پہنچے ہیں، قوم کو پتہ لگ گیا ہے، قوم آ گئی ہے، گھر کے باہر گھیرا ڈال دیا ہے. اور کہیں قرآن یہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اور ہم نے وہاں جا کے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے تو صرف ایک گھر مسلمانوں کا پایا، وہاں تو کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں. کہتے ہیں یہ کیسے قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام میں یعنی کلام بے ربط کیوں ہے؟ اس لیے پھر علماء جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ محدثین، فقہاء، قراء، اولیاء، علماء، صلحاء سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ ہر آدمی نے پھر اپنی اپنی لائن میں آ کے محنت کی. اسی لیے علماء نے پھر کتابیں لکھی. نظم الدرر فی ربط بین الآیات والصور، علامہ بقائی نے تفسیر لکھی. اور علماء نے اسرار التکرار فی القرآن لکھا. بعض علماء نے البرہان لکھا.
بعض علماء نے علوم القرآن لکھا، بعض علماء نے اعجاز القرآن لکھا، اور بعض علماء نے عرض القرآن لکھا۔ انہوں نے کتابیں لکھ کے دشمنوں کو جواب دیا کہ بدبختو تم سمجھے نہیں ہو، قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی جغرافیہ پڑھانے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن ہدایت ہے، موعظت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ تو جیسے جیسے بیماری ہوگی قرآن ویسے دوائی دے گا۔ جب تم قرآن کو یوں سمجھو گے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ذکر ہے، تو پھر جیسے حالات پیش آتے گئے اللہ قرآن اتار دے گئے۔ کوئی قصے کی کتاب تھی کہ ابتدا سے شروع ہوتی کہ بادشاہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پھر بادشاہ بنا، پھر اس کے فلاں فلاں وزیر بنے، کوئی قصہ کہانی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے جواب لکھے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسا ربط بیان فرما دیا علماء نے کہ جب آپ نے یہ آیا سورت شروع کی تھی تو اس شروع میں کیا تھا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب ختم ہو رہی ہے تو کیا ہے کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کو دوست مت بناؤ۔ تو اول آخر ربط ہے کہ نہیں ہے؟ کلام مربوط ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربط آخر السورۃ مع اول السورہ، ربط آخر السورۃ مع السورۃ القادمہ، ربط آخر السورۃ مع السورۃ المتقدمہ، ربط الآیات بین الآیات، ربط الآیات مع السورہ۔ تو علماء نے محنت کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا شافی جواب دیے ہیں کہ دشمن کو بات کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو اس لیے اب اس آیت میں بھی اللہ نے پھر اسی حکم کو پکا کیا ہے کہ ایمان والو جن پہ میرا غضب ہے ان سے دوستی نہ رکھو، ان سے دوستی رکھو گے پھر تم پہ بھی غضب ہوگا۔ تم ان سے دوستی رکھو جن سے میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میری رحمت ہے، تاکہ تم پر بھی ان کی رحمت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ینہا تبارک و تعالی عن موالاة الکافرین فی آخر ہذہ السورۃ کما نہا عنہا فی اولہا، جیسے اول سورت میں اللہ نے منع کیا ایسے اب منع فرما رہے ہیں۔ غضب اللہ علیہم کون ہیں؟ الیہود والنصارى، سب سے پہلے یہود اور نصرانی، اس کے بعد سائر الکفار ممن غضب اللہ علیہ ولعنہ، جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ مستحق من اللہ الطرد والاباد، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فکیف توالونہم وتتخذونہم اصدقاء واخلاء، تم ان کو کیسے دوست بناتے ہو؟ وَقَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ اَيْ مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا فِي حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ تو آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، آخرت کی نعمتوں پر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ كَمَا يَئِسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَمَا يَئِسُ الْكُفَّارُ الْأَحْيَاءُ مِنْ قَرَابَاتِهِمْ الَّذِينَ فِي الْقُبُورِ أَنْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ بَعْثًا وَلَا نُشُورًا فَقَدْ انْقَطَعَ رِجَاؤُهُمْ منہم فیما یعتقدونہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کافر جو زندہ ہیں وہ اپنے ان رشتہ داروں سے جو مر گئے ہیں ان سے مایوس ہو چکے ہیں کہ بھئی اب تو نہ کوئی قیامت ہوگی، نہ کوئی دوبارہ اٹھے گا، نہ ہماری دوبارہ کوئی ملاقات ہوگی۔ وقال لو فی انفاس یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم الی آخر السورۃ، یعنی من مات من الذین کفروا فقد یئس الاحیاء من الذین کفروا ان یرجعوا الیہم او یبعثهم اللہ عز وجل، کہ کافر مایوس ہیں کہ جو مر گئے خلاص ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ وقال الحسن البصری کما یئس الکفار من اصحاب القبور الکفار الاحیاء قد یئسوا من الاموات۔ وقال قتادہ کما یئس الکفار ان یرجع الیہم اصحاب القبور الذین ماتوا وقد قال الضحاک رواہ ابن جریر۔ والقول الثانی معناہ کما یئس الکفار الذین هم فی القبور من کل خیر، بعد نے معنی کیا کہ جیسے کافر مرنے کے بعد
ہر خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ قال الأعمش أن بالزهان مسوقا من مسعود كما يئس الكفار من أصحاب القبور قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وآين ثوابه واطلع عليه، کہ جیسے یہ کافر جب مرے گا اور دیکھے گا تو اب اس سے یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وهذا قول مجاہد وإكرمة ومقاتل بن زید والكلبي ومنصور وهو اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ آخر تفسیر سورۃ الممتحنہ وللہ الحمد والمنہ واللہ اعلم۔ ایک حاجی ہندوستان سے آئے ہیں، بیمار ہیں، بے ہوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں کے جو حنابلہ علماء ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے قائل ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں قائل ہیں، تو کیا وہ یہ مدینے والی قبر کی حیات کے قائل ہیں؟ آپ زیارت کرنے کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، آپ مدینے والی قبر پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، برزخ میں کہیں اور قبر بنائی ہوئی ہے جہاں کائنات جا رہی ہے، کون سی قبر پہ جا رہی ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے سوال کرنے سے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، تو کون سی قبر ہے؟ اذا القبور بعثرت، اس سے کون سی قبر مراد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلی میری قبر کھلے گی، کون سی؟ اور فرمایا ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو تمہیں ابھی تک یہ پتہ بھی نہیں لگا قبر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں جو جاتے ہو مسلمانوں کے قبروں پہ کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کون سی قبریں؟ زمین والی ہیں یا برزخ میں ہیں؟ ایسے دماغوں میں خدا جانے کیا خلل آ گیا ہے۔ اللہ ہدایت دے، بس میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور میرے پلے میں کچھ نہیں۔ جی حضور کے روضہ مبارک پہ بالکل جب ہم زندہ سمجھتے ہیں تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہیں گے؟ جب حضور زندہ تھے صحابہ آگے جب سلام کرتے کیا کہتے تھے؟ وہی حکم اب ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے حضرت عائشہ جب سلام کہتی تھی تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد السلام علیک یا ابا، اپنے باپ کو نام لیتی تھی کہ ان کے ابا ہیں ابو بکر۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے وہ اس قبر میں ہوتا ہے یا وہ اور قبر کہیں ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد تم مجھے بتا دینا، جب مر جاؤ نا پھر مجھے اندر سے چٹھی لکھنا کہ یہاں ہو رہا ہے یا وہاں ہو رہا ہے۔ بھائی جہالت کی بھی کوئی حد ہے؟ صحیح حدیث ہے میرے آقا کی کہ آپ مر بقبرین، دو قبروں سے حضور کا گزر ہوا، فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ قبریں زمین پہ تھیں آسمان پہ تھیں؟ پھر حضور نے کھجور کی چھڑی منگا کے اس کو آدھا آدھا کر کے انہی قبروں پہ لگایا تھا کہ وہ عالم برزخ میں آسمان پہ لگانے گئے تھے۔ مرنے کے بعد جو شہداء کے ارواح ہیں بالکل ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے سورج کہاں ہے، لائٹ ہمیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
یہ انسانوں نے موبائل بنایا ہے، اس کا تعلق جو ہے سیٹلائٹ سے ہے، آپ جس نمبر کو پنچ کرتے ہیں مل جاتا ہے، یعنی بندے تو یہ تعلق جوڑ سکتے ہیں تاروں کے بغیر، اللہ نہیں جوڑ سکتا۔ اب عقل پر ماتم کرنی چاہیے، اور کیا کریں ہم؟ دیکھو کوئی تار ہے، کچھ یہاں ملا دیں ٹھک نمبر ملتا ہے، اچھا جو ملاتے ہیں اسی سے ملتا ہے، اور دوسرا نمبر بھی نہیں ملتا۔ یہ ساتھ والے جو بیٹھے بول رہے ہیں اس کو بھی وہ نہیں لیتا ہے۔ تو اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم اتنا حساس ہے تو اللہ ارواح کو عالم علیین سے قبروں کے ساتھ نہیں کنٹریکٹ کروا سکتے؟ مشکل ہے ان کے لیے۔ حالت احرام میں میرے پاؤں سے تھوڑا سا ناخن سے خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں ہوتی۔ میں نے 4 دانت جو ہیں فکس لگوائے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کریں، ٹھیک ہے، وضو آپ کا وضو ٹھیک ہے، غسل ٹھیک ہے، اسی جگہ فکس ہو گئے بس۔ میری بیوی کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، زمزم سے منہ دھویا کریں۔ حکیم تو میں ہوں نہیں کہ میں کوئی نسخہ بتاؤں، میرا ایمان ہے کہ زمزم ہر بیماری کی شفا۔ اگر رمضان کے فرض روزے کوئی توڑے توبہ کرو، گناہ کبیرہ ہے، بغیر عذر کے توڑے گا، روزہ قضا بھی کرے توبہ بھی کرے اپنے گناہوں سے۔ کفارے کے روزے رمضان پورا کرو، کفارے کے روزے ہوتے رہیں گے، رمضان فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی لڑکی سے بوس و کنار تو کیا ہے، زنا نہیں کیا، بہرحال یہ بھی تو گناہ ہے نا، گناہ صغیرہ ہے، ان چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلتی ہے نا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ احرام کی حالت میں عورت آگے کپڑا لٹکا دے، بس پردہ بھی رہے گا، چہرے کو بھی نہیں لگے گا۔ یہ ہمارے ملک میں عورتیں گھونگھٹ نہیں نکالتی تھی، آگے کھینچ لیتی تھی بس۔ عورت پر زکوٰۃ فرض نہیں، کس نے کہا زکوٰۃ فرض نہیں؟ عورت امیر ہے زکوٰۃ دے گی، امیر ہے حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، مسئلے خود گھڑتے رہتے ہو گھر میں بیٹھ کے۔ دعا میں طفیل نہیں، سیدھی اللہ سے مانگیں، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ اور پھر حضور نے ہمیں طواف میں جو دعا سکھلا دی، اسی لیے کہ سمجھ لو دعا اللہ سے مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا میں سیدھا اللہ سے۔ اگر ہم مسافر ہیں، امام کے ساتھ آ کے تشہد میں شریک ہوئے تو 4 رکعتیں پوری کریں گے، امام کے تابع ہو گئے، کیونکہ جب مسافر امام کے پیچھے آ جائے تو پھر امام کے تابع ہے۔ چار رکعت فرض نماز میں پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت، دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوگی، سورت نہیں ہوگی، اور اگر مقتدی ہے تو فاتحہ بھی نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ زمزم لینے جاؤ تو وہ اقامہ دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ بیچتے ہیں نا، کیا کریں، کیسے کنٹرول کریں؟ لوگوں نے وہاں کاروبار بنا رکھا ہے نا، زمزم بیچتے ہیں، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ روز والا بندہ تو نہیں۔ بوسہ بہت مشکل ہے تو نہ دینا، اشارہ بھی بوسہ ہے۔ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں کورٹ میں جا کر ڈگری لے لیتے ہیں تنسیخ نکاح کی، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، وہ لارڈ میکالے کا قانون ہے۔
اگر قانون محمدی کے تابع کورٹ ہے تو پھر وہ باقاعدہ شریعت کے مطابق نکاح ختم کریں گے۔ رمضان میں آسان اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خاوند کی طبیعت الگ ہے۔ اگر آپ کو تسلی ہے کہ بھئی اس کو میرا تقاضا نہیں ہوگا تو آپ رکھ سکتی ہیں، ورنہ اس کی اجازت سے روزہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے اس کو خواہش ہو اور آپ روزے میں ہوں، تو اس لیے اجازت۔ اگر آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ خاوند تو انشاءاللہ مہینے کے بعد ہوش میں آئیں گے تو پھر آپ رکھتی رہیں۔ بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا خاوند کا کتنا پانی ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو بدکاری پہ مجبور کرے، ایسے خاوند پہ لعنت بھیجو اور طلاق لے لو، وہ تو دیوس ہوا نا۔ دیوس میں تو جنت بھی حرام ہے۔ اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں، جماعت میں نہ پہنچیں، بعد میں نماز پڑھیں تو قصر پڑیں گے، چونکہ مسافر ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، پتہ نہیں تو آپ جانے، آپ کا ڈاکٹر جانے، کوئی مولوی ہو تو میں بتاؤں، ڈاکٹر کا تو ڈاکٹر سے پوچھے نا، وہ تو ڈاکٹر ہوا نا، تو ڈاکٹر کے بارے میں آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ہمارے علاقے میں 6-7 دن کے بعد فاتحہ خوانی ہوتا ہے، بھلا سب بدعتیں ہیں۔ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، مکے میں بھی گھر میں افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو بال کٹانا بالکل حرام ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک یہاں جائز ہے۔ گاڑی میں نے خریدا ہے، 1 لاکھ کا قرضہ ہے، زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو قرضہ دو نا، قرضہ بھی نہیں دیتے، خدا کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہو، یہ عجیب بات ہے۔ قرضہ ادا کر دو، پیسے نہیں بچیں گے، گاڑی پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کہتے جی کہ بر صغیر میں اسلام عرب تاجروں کی وجہ سے پھیلا تھا، تو رفع دین یہ کوئی دلیل تو نہیں جو تاجر کریں وہ ہم کام کریں۔ ہم نے آپ سے حدیث مانگی ہے یا تاجروں کی بات مانگی ہے؟ ماں باپ کے پاؤں چومنا بالکل منع ہے۔ خریداری میں ریٹ کے بارے میں بحث کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی رقیہ حضور کی حقیقی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یعنی آپ کسی اور کی بیٹیاں بناتے ہیں ان کو؟ خدا کا خوف کرو۔ زمزم کا پانی سارے بدن پہ ڈال سکتے ہیں۔ عورت اپنے خاوند کے حقوق میں کسی اور کو بھی شریک کرے، لعنت بھیجو ایسی عورت پہ۔ بے غیرت کی زندگی کیوں جیتے ہو؟ چھوڑ دو، اللہ کوئی اچھی عورت عطا کرے۔ عورت کا زیور جو ہے اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے خاوند کو بھی ملے گا، والدین کو بھی حصہ ملے گا۔ ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، پاؤں کے ناخن پہ نیل پالش لگی ہوئی تھی، اگر اس کے اندر پانی نہیں گیا، ایک صرف رنگ تھا، ایک تہ جمی ہوئی تھی،
اگر تاجوی ہوئی ہے تو نہ عمرہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا، دوبارہ اس کو ریموو کریں، دوبارہ عمرہ قضا کریں۔ حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، بالکل لکھا تھا، صنعاء یمن میں اب بھی موجود ہے، حضرت علی کی قلم سے لکھا ہوا قرآن یمن کے ملک میں صنعاء میں موجود ہے، وہ بالکل اسی قرآن کے مطابق ہے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹی جائز ہے، غسل کر کے آئے تھے لیکن 5 دن گزر چکے تھے، عام طور پہ 5 دن کے بعد میں غسل کر لیتی ہوں، مکہ پہنچے غسل کیا، احرام باندھا لیکن خون بند ہو گیا تھا، پھر دیکھا تو خون جمع ہوا تھا اور سرخ کلر کا تھا، میں نے عمرہ کر لیا، اسی حالت میں ایک دم ادا کریں۔ غار ہرا میں جائیں ٹھیک ہے، نہ جائیں ٹھیک ہے، گیا کوئی نماز پڑھ لی کوئی مسئلہ نہیں، جانا بھی ضروری نہیں۔ میں نے پہلے عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تھے، دم پڑ گئی۔ اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بخاری ایک جگہ کا نام ہے، بخاری کسی جگہ کا نام نہیں، اس جگہ کا نام ہے بخارا، سمرقند و بخارا۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، میرے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ تو پہلے بھی ہو گیا ہے، یہ سارے پہلے ہو چکے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کتنی سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، ہر ملک کا الگ مسئلہ ہے۔ گرم ملک ہو تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ملک ہوں تو دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اور موبائل کے رنگ ٹون پر قرآن کی آیت یا اذان یا اور بالکل ناجائز ہے۔ آپ حمام میں بیٹھے ہوں تو وہاں قرآن شروع ہو جائے، اور پھر آپ نے قرآن کو گھنٹی کا درجہ دے دیا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر عمرے کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، فائدہ ہی کوئی نہیں عمرے کرنے کا۔ ایک نماز کا تارک کافر ہو جاتا ہے، کافر کے عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بعض غیر مسلم زمزم کا پانی مانگتے ہیں، بالکل دینا چاہیے۔ خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے۔ فاجر فاسق کا معنی گناہ ہے کبیرہ، کیا تو فاسق بن گیا، اس پہ اصرار ہے، کھل کے کر رہا ہے تو فاجر بن گیا۔ اسی 80,000 گاڑی خرید کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اتنا بڑا خط ہے، سوال تو نہیں ہے نا۔ اگر بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کی کوئی جائیداد کا تعلق نہیں، جائیداد تب ہوتی جب دادے کی جائیداد پہلے اس کے باپ کو تو ملے نا۔ اس پائپ میں پانی آئے تو نیچے آئے، وہاں ہی نہیں آیا تو اس کو کیا ملے بیچارے کو؟ ویسے دادا محبت میں دے دے، اس کی مرضی ہے۔ اگر 2-3 طواف کیے عصر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، صفا کرنے کے بعد نماز کے لیے الگ کپڑا استعمال کریں۔ کیوں الگ کپڑا استعمال کریں؟ عمرے کرنے سے وہ کپڑا پلید ہو گیا ہے۔ وہ بالغ بچہ ہو یا نہ بالغ ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب آ گئے۔ الحمدللہ ہم نے مولانا یونس صاحب کے لیے سب سے پہلے دعا کرائی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ ہندوستان میں شولہ پور آئے تھے، اچھا جی آیا ہوں گا، مجھے کیا پتہ یاد ہے۔
کہتے جی کہ غیر محرم عورت کو جب دیکھ نہیں سکتے ہیں شادی کیسے ہوگی؟ شادی کے بعد دیکھتے رہنا نا، جب شادی ہو جائے پھر سب کچھ دیکھتے رہنا، وہ پہلے والی حسرت بھی نکال لینا کہ اب سامنے بیٹھ جاؤ میں دیکھتا ہوں گا۔ اگر عورت حیض میں ہے گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بینک کی نوکری نہ کرے، دوسری نوکری تلاش کرے، جب مل جائے اس کو چھوڑ دے۔ مسجد عائشہ سے سب عمرہ ہو سکتا ہے، یہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کے آنے والا ہو۔ اگر مجھے حرم میں آ کے ایسے لگے کہ میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اچھی بات ہے کہ تمہیں ڈر ہے کہ میرا آنا جو ہے کہیں بے حرمتی نہ ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو حرمت والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على 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 لہذا 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 لہذا